الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دورہ خلاصہ قرآن کریم میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ پارہ نمبر 22۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ 21ویں پارے کے آخر میں ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں آخری آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اے نبی کی عورتوں، اگر تم سے کوئی نامناسب فعل وجود میں آتا ہے تو دوسروں کے مقابلے میں تمہارے لیے دگنا عذاب، دگنی سزا ہوگی۔ اور 22ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان کیا کہ اگر تم کوئی نیک عمل کرو گی تو نؤتیہا اجرہا مرتین، تمہارے لیے اس نیک عمل کا بدلہ دگنا ہوگا۔ اور کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا ایک خاص مقام ہے۔ پھر ازواج مطہرات کو 6 باتوں کا حکم دیا۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اگر تم کو کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس طرح نرمی سے یا نزاکت سے بات نہ کرو کہ سامنے بات کرنے والے کے دل میں اگر کوئی مرض ہے تو اس کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو۔ دوسرا حکم دیا وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ نمبر 3، قدیم جاہلیت کی طرح تم زیب و زینت کا دوسروں کے سامنے اظہار نہ کرو۔ نمبر 4، نماز کا اہتمام کرو۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور نمبر 6، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ ان 6 باتوں میں کا حکم اگرچہ خطاب ازواج مطہرات کو کرتے ہوئے کیا ہے، لیکن اس میں تمام امت کی تمام عورتیں شامل ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لے پالک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ نکاح کا جب آپ نے حکم دیا تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خاندان قریش سے اعلیٰ خاندان سے تھی اور زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آزاد کیے ہوئے غلام تھے، اس لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اس رشتے کو ناپسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کے لیے اس بات کا حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اس فیصلے سے ذرہ برابر کوئی اعراض کیا جاوے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے اس فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، لیکن آپس میں دونوں کی طبیعتیں میل نہیں کھاتی تھی، اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ زید اور زینب کے درمیان تفریق ہو جائے گی، طلاق واقع ہوگی، اور اس کے بعد ہم آپ کا نکاح زینب سے کروائیں گے۔ آپ کو اس بات کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ لینے کے لیے آئے تو آپ نے کہا امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ تم اپنی زوجہ کو طلاق نہ دو، اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایک بات تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی تھی کہ ان دونوں کے درمیان تفریق ہونے والی ہے، اس بات کو آپ چھپاتے تھے، حالانکہ اللہ اس کو ظاہر کرنے ہی والا تھا، اور آپ اس لیے چھپاتے تھے تاکہ لوگ یوں نہ کہے کہ اس شخص نے اپنے بیٹے کی بہو سے نکاح کر لیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کو وہی درجہ دیتے تھے جو سگے بیٹے کی بیوی
کا درجہ ہوا کرتا تھا، یعنی سگی بہو سے جس طرح نکاح کرنا منع تھا، اس طرح وہ اپنے منہ بولے بیٹے سے نکاح کرنا بھی ممنوع سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ لوگ ہمیں تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کروا دیا، زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیاعہم اذا قضوا منہن وطرا، یہ اس بری رسم کو توڑنے کے لیے آپ سے عملاً کروایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سگے بیٹے کی بیوی کا حکم اور ہے اور منہ بولے بیٹے کی بیوی کا حکم اور ہے۔ پھر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے۔ اس آیت سے آپ کا خاتم النبیین ہونا بھی معلوم ہوا، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا بھی ضروری ہے اور آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ ان دو میں سے کوئی ایک بات کا بھی انکار کرے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ان دو آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صفات بیان کیے ہیں کہ ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنایا ہے کہ آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گواہ بنیں گے۔ نمبر 2، خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ نمبر 3، اللہ کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ نمبر 4، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور نمبر 5، آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا جو امت کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک الی آخر الآیہ، اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات بیان کی ہے۔ نمبر 1 کہ آپ کے نکاح میں جو ازواج ابھی موجود ہے جن کا آپ نے مہر ادا کیا ہے، چاہے وہ 4 سے زیادہ ہو، آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے وہ حلال ہے۔ نمبر 2، آپ کے لیے وہ باندیاں حلال ہے جو مال فیع میں سے آپ نے حاصل کی ہو، یعنی مال غنیمت کے تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جو چیز اس میں سے لینا چاہے وہ لے، اگر وہ ان میں سے کسی باندی کو لے لے تو وہ باندی بھی حضور کے لیے حلال تھی۔ نمبر 3، آپ کی چچازاد بہنیں، پھوپھیزاد بہنیں، ماموزاد بہنیں اور خالازاد بہنوں میں سے وہ آپ کے لیے حلال ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہو۔ نمبر 4، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کر دے تو بغیر مہر ادا کیے بھی آپ کے لیے وہ عورت حلال ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو جانے کے بعد ولیمے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دعوت دی۔ بعض صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ پر کھانے کے وقت سے کچھ پہلے پہنچ گئے، ابھی کھانے کی تیاری ہو رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ چھوٹا تھا، جگہ تنگ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد صحابہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، باتوں میں مشغول ہو گئے، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم دیا کہ تم میں سے کوئی اللہ کے رسول کے گھر پر نہ جائے، گھر میں داخل نہ ہو، الا یہ کہ ان کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، بلایا جائے۔ اسی طرح غیر ناظرین انا، اتنا جلدی نہ آ جائے کہ وہ کھانے کا انتظار کر کے بیٹھا رہے، بلکہ جس وقت بلایا ہو اس موقع پر پہنچے۔ اور جب تم کھانا کھا چکو تو فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، کھانا کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد حضور کے کمرے کو، آپ کے گھر کو چھوڑ دو اور وہاں بیٹھ کر باتیں نہ کرتے رہو، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ امت کے مردوں کو حکم دیا کہ اگر تم کو ازواج مطہرات سے کوئی سوال پوچھنے کی، کسی مسئلے کے دریافت کرنے کی ضرورت پڑے تو تم پردے کے پیچھے سے کیا کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہی تمہارے دلوں کی اور ازواج مطہرات کی دلوں کی پاکیزگی ہے۔ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق کہا ہے کہ آپ کی ازواج سے کوئی امتی کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، یہ امت کے ماؤں کے درجے میں ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج کو بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، اور امت کی عورتوں کو کہہ دو کہ وہ پردوں کا اہتمام کریں۔ اگر باہر جانے کی ضرورت پڑے تو اپنے جسم پر چادر ڈال کر یا برقع پہن کر جائے، اور وہ ڈالی ہوئی چادر یا برقع ایسی ہو جس سے جسم کی ساخت معلوم نہ ہو۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑ پر امانت پیش کی، امانت سے مراد شریعت کے احکام پیش کیے کہ تم کو جس طرح انسان کو شریعت کا مکلف بنایا ہے، کہ آسمانوں اور زمینوں کو اور چاند کو ہم نے مکلف بنانا چاہا تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے منع کر دیا۔ ان کو اختیار دیا تھا کہ اگر چاہو تو تم اسے اپنے سر لو اور مکلف بن جاؤ، اگر چاہو تو چھوڑ دو، لیکن آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب انسان کے سامنے پیش کیا تو اس نے اس کو برداشت کر لیا۔ سورۃ السبا، اس سورت میں قوم سبا کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سبا رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیے گئے خاص انعامات کا ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ کو حکم دے دیا کہ تم داؤد کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خوبصورتی بھی عطا کی تھی اور حسن صوت عطا کیا تھا، اچھی آواز کے ساتھ وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ جب داؤد ذکر کرنے لگے تو آپ بھی ان کے ساتھ ذکر کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، موم کی طرح کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے ذریعے سے زرہیں بناتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، غدوها شہر ورواحها شہر، جب وہ صبح کے وقت چلتی تو صبح کا ایک وقت میں ان کا چلنا 1 مہینے کی مسافت طے کر دیتا، شام کی چلنے والی ہوائیں 1 مہینے کی مسافت طے کر دیتا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ نکال دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّ، اور جناتوں کو آپ کے تابع کر دیا تھا، آپ کے حکم کے مطابق وہ آپ کے سامنے اپنے رب کے حکم سے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور بڑے بڑے کام حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں سے لیتے تھے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی دیگیں ان سے بنوائی جاتی تھی۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو کام میں لگایا ہوا تھا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ جناتوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ نہ چلا۔ سلیمان علیہ السلام ایک عصے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایک زمین کے چھوٹے سے کیڑے نے آ کر اس لکڑی کے سرے کو کھانا شروع کیا۔ جب کھاتے کھاتے وہ لکڑی کمزور ہوئی اور ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم گرا۔ تب ان جناتوں کو پتہ چلا کہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ 1 مہینہ پہلے سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے۔ ملک یمن کے دارالسلطنت معارب میں یہ قوم آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت انعامات کیے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان وادی میں یہ لوگ بسا کرتے تھے اور ان کے راستوں کے دونوں جانب اللہ نے باغات بنائے تھے، جنات عن یمین و شمال۔ اور اللہ نے حکم دیا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ اپنے پروردگار کے رزق میں سے تم کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن اور اس قوم کو
پانی سے بچانے کے لیے، چونکہ وہ وادی میں بستے تھے، چاروں طرف سے پہاڑوں سے پانی بہہ کر ان کے مکانوں، ان کے رہنے کی جگہوں میں آتا تھا، تو اس پانی سے بچانے کے لیے ایک بند بنا دیا گیا تھا، ڈیم بنا دیا گیا تھا، جس سے وہ پانی سے محفوظ تھے۔ لیکن جب اس قوم نے نافرمانی کی اور اپنے عہد کو توڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اس بند کو توڑ کر پانی کا سیلاب بہا کر ان کو تباہ کر دیا، اور بدلے میں ان کو 2 ایسے باغ دیے کہ جس میں خاردار درخت اور کڑوے ناپسندیدہ پھل اگا کرتے تھے۔ پھر اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جہنم کے آپس میں ہونے والے مباحثے کا ذکر کیا ہے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ اس سے پہلے ہے یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنین، کہ ان جہنمیوں میں جو لوگ کم درجے کے ہوں گے، تابع ہوں گے، وہ اپنے بڑوں سے، اپنے سرداروں سے، وڈیروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم نے ہی ہم کو گمراہ کیا۔ تو قوم کے سردار اپنے ماتحتوں کو اور کمزوروں کو کہنے لگیں گے کہ ہم نے کوئی تم کو ہدایت کے راستے سے روکا تھا، تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، بس تم ہی مجرم لوگ تھے۔ اس پر وہ کمزور لوگ کہیں گے کہ تم نے رات دن کی تدبیریں کی اور ہم کو ورغلایا، ہم کو حکم دیا کہ ہم اللہ کا انکار کریں، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ الغرض جہنم میں جانے کے بعد ان کے اس طرح جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ قال انما اعيذكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے طعنے دیتے، آپ کی دعوت پر آپ کو کبھی شاعر کہتے، کبھی ساحر کہتے اور کبھی مجنون تک کہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے خالص دل کے ساتھ اور تعصب سے اپنے دل کو پاک کر کے تنہائی میں بیٹھ کر ایک ایک دو دو اکیلے یا 2-4 مل کر مشورے کے طور پر غور کرو اور سوچو کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، اور نبوت سے پہلے 40 سال میں آپ کے ساتھ رہا اور نبوت کے بعد اتنے سال رہا، نبوت سے پہلے بھی تم مجھے صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ میرے سارے معاملات، میری عادات اور اطوار پر، میرے اقوال پر خوب غور کرو تو تم کو سمجھ میں آئے گا ما بصاحبکم من جنہ، کہ تم خود فیصلہ کر لو گے کہ میں کوئی مجنون نہیں، میں کوئی پاگل نہیں، میں نے تو بس اللہ تعالیٰ کی دعوت کے مطابق تم کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ سورہ فاطر، اس سورت کی پہلی آیت میں فاطر کا لفظ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فاطر رکھا گیا ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس رحمت کو جاری کر سکے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ کلمہ طیب سے مراد کلمہ طیبہ ہے کہ کلمہ طیبہ کو آسمان پر اٹھایا جاتا ہے، یعنی قبول کیا جاتا ہے، اور عمل صالح اس میں مقبولیت تامہ پیدا کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کو اور ان کے واسطے سے تمام مشرکین کو ان کے معبودان باطلہ کی حقیقت یاد دلائی ہے کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک کیا ہوتے، کھجور کی گٹھلی پر لگے ہوئے ایک معمولی سے دھاگے کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ اور اس پارے میں فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بعض لوگوں کو چنا جن کو خطاب کا وارث بنایا، قرآن کا وارث بنایا۔ اب اس امت میں 3 طرح کے طبقے ہیں۔ فمنهم ظالم لنفسه، کچھ لوگ ظالم ہیں جو کم درجے کے لوگ ہیں، پھر کچھ لوگ درمیانی درجے کے ہیں، ومنهم مقتصد، اور نمبر تیسرا اعلیٰ درجے کے، ومنهم سابق بالخیرات۔ سابق بالخیرات وہ تینوں طبقوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور صغیرہ کبیرہ گناہ بھی ان سے ہوتے رہتے ہیں۔
درمیانی درجے کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، البتہ چھوٹے گناہوں سے، مکروہات سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ وہ ہیں جو ہر قسم کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مستحبات کو بھی اختیار کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی عبادت کو چھوڑتے نہیں، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں، حرام اور ناجائز سے تو بچتے ہی بچتے ہیں، مکروہات سے بھی دور رہتے ہیں، اور وہ جائز چیزیں جن میں اگر ان کو شک ہو جائے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہو، اس سے بھی وہ لوگ دور رہتے ہیں۔ یہ سابقون بالخیرات سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ سورہ فاتر کے آخر میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے پکڑ کر لے تو زمین پر کوئی شخص، کوئی چوپایا، کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی عذاب دینے پر آئے تو پوری زمین کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے، ایک مدت تک ان کو مؤخر کر رکھا ہے، جب مقررہ وقت آئے گا تب اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا۔ اس پارے کے آخر میں سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا اکثر حصہ 23ویں پارے میں ہے، لہٰذا 22ویں پارے کے آخر میں مذکور سورہ یاسین کے حصے کو بھی 23ویں پارے کے خلاصے میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔